شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور بین الاقوامی سطح پر ایران کے سفارتی چہرے علی ارد شیر لاریجانی کی شہادت کی خبریں ایران سے موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی تک ایرانی حکومتی عہدیداروں یا ایرانی سرکاری میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن ایران کے اندر اس وقت کام کرنے والے کچھ صحافیوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ علی لاریجانی اپنے بیٹے کے ساتھ اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، علی لاریجانی عدلیہ کے سابق سربراہ صادق لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے فیکلٹی ممبر محمد باقر لاریجانی اور اوٹاوا کینیڈا میں ایران کے سابق ثقافتی اٹیچی فاضل لاریجانی کے بھائی تھے۔ علی لاریجانی آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے داماد بھی تھے۔ علی لاریجانی عراق کے شہر نجف اشرف میں ایرانی والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک اعلیٰ مذہبی شیعہ خاندان سے ہے جو ایران کے صوبہ مازندران کے شہر عامل میں آباد ہے۔ ان کے والد ہاشم لاریجانی ایک معروف شیعہ عالم دین تھے۔ ان کے والدین 1931 میں رضا شاہ پہلوی کے دباؤ کی وجہ سے نجف اشرف چلے گئے تھے، لیکن 1961 میں ایران واپس آ گئے۔ رضا شاہ کے دور حکومت کے آخری سالوں میں لاریجانی خاندان کے ارکان بشمول ہاشم لاریجانی کو شمال مغربی ایران کے کرد آباد شہروں بوکان اور سردشت میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، جہاں وہ کچھ عرصہ مقیم رہے اور بالآخر انہیں شمالی ایران واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ علی لاریجانی قم کے حوزہ علمیہ کے فارغ التحصیل تھے۔ ان کے پاس آریہ مہر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر سائنسز اور میتھمیٹکس میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری تھی، اور تہران یونیورسٹی سے مغربی فلسفے میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے بھی حامل تھے۔ ابتدائی طور پر وہ کمپیوٹر سائنسز میں اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ مطہری سے مشاورت کے بعد انہوں نے اپنا مضمون تبدیل کر لیا۔ علی لاریجانی نے ایمانوئل کانٹ، سول کریپک اور ڈیوڈ لیوس پر کتابیں شائع کی ہیں۔ لاریجانی تہران یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات و علوم انسانیہ کے فیکلٹی ممبر بھی تھے۔ انقلاب ایران کے دوران وہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور میں شمولیت کے بعد اسلامی جمہوریہ کے سیاسی اور عسکری میدان میں متعارف ہوئے۔ انہوں نے 2008 سے لے کر 2020 تک ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ 2020 سے مجمع تشخیص مصلحت نظام کے رکن تھے۔ اس سے قبل 1997 سے لے کر 2008 تک بھی وہ اس کے رکن رہ چکے تھے۔ انہوں نے سن 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواری کے کاغذات داخل کیے تھے، لیکن نااہل قرار دے دیے گئے۔ اس سے قبل وہ 2005 میں بھی انتخاب لڑے تھے، لیکن چھٹے نمبر پر رہے، اور 2021 میں بھی انہیں انتخاب لڑنے سے نااہل کر دیا گیا تھا۔ علی لاریجانی سپریم کونسل میں انقلاب اسلامی کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے 2 نمائندوں میں سے ایک تھے۔ دوسرے نمائندے حسن روحانی تھے۔ سپریم کونسل کے سیکریٹری کے عہدے پر انہوں نے مؤثر طریقے سے قومی سلامتی کے امور بشمول ایران کے جوہری پروگرام پر اعلیٰ مذاکرات کار کے طور پر کام کیا۔ وہ اس وقت سپریم کونسل آف کلچرل ریولوشن کے رکن بھی تھے۔ دسمبر 2025 کے آخر سے علی لاریجانی کو متعدد اخبارات جیسا کہ دی ہرٹس یا دا آسٹریلین اور دیگر اخبارات نے انہیں ایران کے مؤثر ترین لیڈرز میں سے ایک کے طور پر بیان کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق IRGC ان کی ڈیفیکٹو قیادت کی حمایت کرتا تھا۔ 15 جنوری 2026 کو ایران میں مظاہروں کے بعد امریکہ نے مظاہرین کو کچلنے میں کردار ادا کرنے پر علی لاریجانی پر نئی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق علی لاریجانی نے جنوری 2026 کے مظاہروں کو ختم کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، علی لاریجانی
ایرانی انقلابی گارڈ کے سابق کمانڈر اور ایران عراق جنگ جو 1980 سے 1988 تک جاری رہی کے تجربہ کار تھے۔ علی لاریجانی نے مزدوروں اور سماجی امور اجتماعی کے نائب وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ پھر انہیں اطلاعات و مواصلاتی ٹیکنالوجی کا نائب وزیر مقرر کیا گیا۔ مارچ 1994 میں انہیں صداء سیمائی جمہوری ایران یعنی IRIB کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے اس عہدے پر محمد ہاشمی رفسنجانی کی جگہ پر کام کیا۔ وہ 21 جولائی 2004 تک اس عہدے پر فائز رہے اور 10 سال خدمات انجام دینے کے بعد عزت اللہ زرغامی ان کے جانشین بنے۔ اگست 2004 میں علی لاریجانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنہئی کے سیکیورٹی مشیر بن گئے۔ 15 اگست 2025 کو صدر مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو دوسری بار سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کیا۔ حال ہی میں علی لاریجانی کی بیٹی فاطمہ ارد شیر لاریجانی کو، جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یونیورسٹی ہاسپٹل کلیولینڈ میڈیکل سینٹر میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ملازمت سے نکال دیا گیا۔ 2026 کے ایرانی مظاہروں کے دوران اٹلانٹا جارجیا میں ایرانی امریکیوں کے ایک گروپ نے بنشپ کینسر انسٹیٹیوٹ میں ان کی ملازمت کے خلاف احتجاج کیا تھا، لہٰذا اس احتجاج کے دوران انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ جارجیا کی ریاست سے ریپبلکن کانگریس مین بڈی کارٹر نے مطالبہ کیا کہ فاطمہ لاریجانی کا امریکہ میں مریضوں کے علاج کا میڈیکل لائسنس منسوخ کر دیا جائے اور اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جائے۔ علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ایرانی سرکاری میڈیا یا حکومتی نمائندوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اگر علی لاریجانی کی شہادت کی خبریں سچ ہیں تو آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی کی شہادت ایران کا دوسرا بڑا نقصان ثابت ہوگی۔ ناظرین، آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔